الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اور جن لوگوں نے سبقت اختیار کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی اختیار کی، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہا کریں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گلشن اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام. گلشن اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام. سنت خیر الورا کے لالہ زاروں کو سلام. حضرت صدیق و فاروق و غنی اور علی اور معاویہ. حضرت صدیق و فاروق و غنی اور علی اور معاویہ، سنت و توحید کے ان پاسداروں کو سلام. حق تعالیٰ کی پڑی جن پر نگاہ انتخاب، ان وفا پرور نبی کے دوستداروں کو سلام. نور حق پھیلا ہے جن کے دم سے شرق و غرب میں. نور حق پھیلا ہے جن کے دم سے شرق و غرب میں. آسمان رشد کے ان چاند تاروں کو سلام. اقتدا جن کی دکھاتی ہے ہمیں راہ نجات،
اقتدا جن کی دکھاتی ہے ہمیں راہ نجات، ان حیات مصطفیٰ کے رازداروں کو سلام۔ زندگی تھی وقف جن کی دین حق کے واسطے، زندگی تھی وقف جن کی دین حق کے واسطے، شرع پیغمبر کے ان خدمت گزاروں کو سلام۔ جن کی عظمت پر ہیں شاہد آج بھی بدر و حنین، جن کی عظمت پر ہیں شاہد آج بھی بدر و حنین، ان مجاہد غازیوں کو جانثاروں کو سلام۔ نام ہے جن کے مبارک دور کا خیر القرون، نام ہے جن کے مبارک دور کا خیر القرون، ان خلافت کے گرامی تاجداروں کو سلام۔ سبت ہیں جن پر نقوش پائے اصحاب رسول، سبت ہیں جن پر نقوش پائے اصحاب رسول، ان گزرگاہوں مقدس رہ گزاروں کو سلام۔ ہے محبت جن کی ایمان، بغض ہے جن سے نفاق، ہے محبت جن کی ایمان، بغض ہے جن سے نفاق، کشور ایمان کے ان شہر یاروں کو سلام۔ جن کی شان پاک پر ناطق ہیں قرآن و حدیث، جن کی شان پاک پر ناطق ہیں قرآن و حدیث، ان نبی کے پاک دامن دوستداروں کو سلام۔ جن کی گرد راہ میری آنکھوں کا سرما ہے ظہور، جن کی گرد راہ میری آنکھوں کا سرما ہے ظہور، کاروان دین کے ان شاہ سواروں کو سلام۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، خلافت راشدہ، بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ ماہ مبارک اور اس سے پہلے اسلامی سال کا آخری مہینہ یہ در حقیقت مسلسل قربانیوں کے مہینے ہیں۔ ان میں سے ایک قربانی تو وہ تھی جس کی نسبت جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پوچھا گیا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ یہ قربانی تو وہ تھی جس کی نسبت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے اس عمل سے ہے۔ لیکن کچھ قربانیاں بعد کی ایسی ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے
فداکاروں جانثاروں نے دین کی بقا اور سلامتی کے لیے دی ہیں۔ ان میں حضرت عثمان ذی النورین کی قربانی ہو یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہو یا کربلا کے شہداء کی قربانیاں، یہ سب قربانیاں تحفظ دین بقاء اسلام کی تھیں۔ ان میں سے دو قربانیاں تو ایسی ہیں جن کے بارے میں تو شاید لوگوں کو کم شک ہو، سیدنا عثمان ذی النورین اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما، لیکن جو کربلا کے شہداء کی قربانیاں ہیں ان کا تو نقشہ ہی بدل دیا گیا ہے، اور ایک گروہ، ایک طبقہ جس نے اپنی بقا اور اپنی سوچ اور فکر کے تحفظ کے لیے ان کی آڑ لے کر نہ صرف یہ کہ عشرہ محرم الحرام میں کسی نہ کسی بہانے سے پورے سال کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے افراد، جو چند افراد تھے، ان کی آڑ لے کر اسلام کے ان محافظ اور خدمت گزاروں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے خاندان کے لوگوں کو ہدف تنقید بنا کر سیدنا حسین اور ان کے خاندان کی ساری قربانی ان کے ذمہ لگا دی جاتی۔ اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے، مجھے بیرونی دنیا میں، خاص طور پر عرب دنیا میں، محرم الحرام کے ایام گزارنے کا موقع نہیں ملا، لیکن گمان یہ ہے کہ جو سوچ اس ملک کے اندر ہے یا اس کے ساتھ متصل ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں، وہ سوچ عرب دنیا میں نہیں ہے۔ بہت ساری کتابیں اور تحریریں ہمارے سامنے آتی ہیں، انہی شاہدین، اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھنے والے لوگ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب دنیا میں کربلا کے شہداء کی شہادت اور ان کی عظمت کو تو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن ان کی آڑ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت اور ان کے متبعین اور پیروکاروں کو ہدف تنقید نہیں بنایا جاتا۔ اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، اتنا عرصہ گزر چکا ہے، 1500 سال گزر گیا، لیکن ہمارے ہاں جہالت
پختہ سے پختہ تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان پڑھ پر تو کوئی گلا نہیں، وہ تو جاہل ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، نہ اس نے کچھ پڑھا نہ اس کو پڑھایا گیا۔ ایسے لوگوں کی غالب اکثریت وہ ہے جو سوائے پیٹ بھرنے کے اور کچھ بھی نہیں جانتے۔ پیٹ کیسا بھرا جا سکتا ہے؟ شاید پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے نے ایک مثال پیش کی تھی کہ ایک ٹی وی اینکر، ایک نوجوان جو اپنی شکل و صورت سے ایسا لگتا کہ یہ پڑھا لکھا ہوگا، ہلکی ہلکی اس کی داڑھی بھی ہے، اور اس سے پوچھتا ہے کہ خدا کے 5 پیغمبروں کے نام بتائیں۔ وہ کافی سوچتا سوچتا کچھ نہ بتا سکا۔ پھر اس سے پوچھا کہ 5 صحابہ کے نام بتائیں۔ وہ تو کچھ نہ بتا سکا۔ دوسرا ایک کہنے لگا 5 صحابہ، پھر ایک صحابی جو رسول اللہ کا صحابی نہیں، حکمرانوں کا صحابی ہے، اور وہ طارق جمیل ہے۔ وہ ٹی وی اینکر پوچھتا ہے کہ صحابی تو اس کو کہتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، طارق جمیل نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ بھاگ گیا۔ اللہ کی قسم یہ بات شاید جب تک میں زندہ مجھے بھولے گی نہیں، اور اس کا صدمہ بھی مجھے نہیں ختم ہوگا۔ یہ ہے وہ ملک جو اسلام کے نام پر لیا گیا ہے۔ اس سے بڑا فراڈ دنیا میں کوئی نہیں ہوا۔ اگر اس وقت اسلام کا نام لیا گیا ہے تو یہ بہت بڑا فراڈ کیا گیا اس خطے میں بسنے والے آنے والی نسلوں کے ساتھ۔ بات ہے تو تلخ، لیکن دل میں آتی ہے تو پھر کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ مال روڈ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جہاں جہاں دکانیں ہیں، کاروباری لوگ، مالک بھی ہیں، اس کے ملازم بھی اور خریدار بھی، ایک ایک دکان پر جاؤ اور ایک ایک آدمی سے پوچھیں نماز کے فرض بتا دیں۔ اللہ کے فضل سے کوئی ایک نہیں بتائے گا۔ وضو کے فرائض بتائیں۔ شاید میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو بتایا تھا، لاہور کا سب سے نامی گرامی اسکول، آپ جانتے ہیں 100 سال گزر چکے ہیں اس کو، سینٹرل ماڈل اسکول۔ وہاں کی ایک کلاس 10ویں کلاس جو ماڈل کلاس شمار ہوتی تھی، باہر سے آنے والے کو وہ دکھائی جاتی تھی۔ اس کے جو انچارج تھے انور صدیقی، مرحوم ہو چکے ہیں، اللہ بخشے ان کو، مجھے کہنے لگے کہ آپ صبح کے وقت فارغ ہوتے ہیں، آپ ہمارے بچوں کو کچھ نصیحت کر لیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، دھیان سے آپ سنیں میری بات کو۔ میں گیا، صاف ستھری کلاس، بچے نیٹ اینڈ کلین، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کو بٹھایا، میں نے سوچا کہ ان بچوں سے اسلامی کے بارے میں کوئی بات کر لوں۔ میں نے بچوں سے کہا کہ آپ ماشاءاللہ 10ویں کلاس کے بچے ہیں، صبح کی نماز پڑھی ہے؟ سب بچوں نے کہا نماز پڑھی۔ میں بے حد خوش ہوا۔ میں نے کہا نماز باجماعت پڑھی ہے یا تنہا؟ ان میں سے اکثر نے بتایا کہ باجماعت۔ اس پر بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے طہارت ضروری ہے، وضو ضروری ہے؟ کہنے لگا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگے، میں نے پوچھا کہ بتائیں کہ وضو کے فرض کتنے ہیں؟ یہ بات میں نے پوچھی تو جیسے پوری کلاس کو سام سونگ گیا۔ ایک بچہ جو لرزتے لرزتے اٹھا،
اور کہنے لگے جی 3 فرض ہیں۔ میں نے سوچا چلو چوتھا فرض بھول گیا ہوگا، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا 3 کون سے؟ کہنے لگا پانی، صابن اور تولیہ۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، نہیں میرا مطلب ہے کہ مکالمہ ہے ان بچوں سے۔ بدقسمتی سے میرا مضمون عربی تھا، اسلامیات نہیں تھا، تو اسلامیات کے کوئی ٹیچر بھی تھے۔ ہر انسان اپنے اپنے کارکردگی کے بارے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ پانی، تولیہ اور صابن، میں حیران رہ گئی، یا اللہ، ان بچوں کو 6ٹھی سے بھی اسلامیات پڑھائی گئی ہوگی، 7ویں میں بھی، 8ویں میں بھی، 9ویں میں بھی اور 10ویں بھی، اب تو اس کے بعد اسلامیات کالج میں جائیں گے۔ ایک نامی گرامی اسکول، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوست جو اسکول سے اس وقت تعلق رکھتے ہیں، میرا تو کافی عرصہ ہوا تعلق ختم ہو گیا، میں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی، میرا مزاج ہی نہیں تھا، سچی بات۔ میرے چند دوستوں نے مجھے مجبور کیا، میں چلا گیا۔ اس وقت میں نے ایک کتاب لکھنا شروع کی تھی، آج تک دوبارہ اس کی نحوست ایسی وہ کتاب کو نہیں لکھ سکا۔ اس کتاب کا نام ہی میں بتا دیتا ہوں، اسلامی تہذیب اور تمدن، یہ عنوان تھا اس کتاب کا۔ 30-40 صفحے غالباً لکھے تھے۔ میں اسکول چلا گیا، پھر وہ اسکول کی نظر ہو گئی، پھر آج تک میں نے پتہ نہیں میری طبیعت خدا نے بند کر دی، اور کئی چیزیں لکھی ہیں میں نے، لیکن اسکول کو قبل از وقت میں نے اس لیے چھوڑا کہ میرا مزاج نہیں ملتا تھا۔ مزاج نہ ملنے کا سبب یہ نہیں کہ ہر پرنسپل کا میرے ساتھ اچھا تعلق رہا۔ وہاں کے ہیڈ ماسٹر صاحب کسی بڑے افسر کو ملنے جاتے تھے، مجھے ساتھ لے کر جاتے تھے، عام ٹیچروں کو نہیں، کسی ایسا ٹیچر کے ساتھ نہیں جاتے تھے۔ لیکن میں نے دیکھا اتنا نامی گرامی اسکول ہے، لیکن یہاں اسلامیات سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ صبح کے وقت اسمبلی کے اندر مجھے کہا جاتا آپ بیان کریں، میں اپنے مزاج کے مطابق بیان کرتا، سخت باتیں بھی ہو جاتی تھی، سخت مرادیں کہ بلا وجہ کسی کی توہین کروں۔ مجھے ایک ٹیچر کہنے لگے کہ دیکھیے یہ سرکاری اسکول ہے، آپ سخت باتیں کرتے ہیں، حکومت اور تنقید کرتے ہیں۔ میں نے کہا جس دن میں اسکول کے دروازے سے داخل ہوا تھا نا، اس وقت میں نے سوچا تھا کہ یہاں سے میں نکلنا بھی ہے۔ مجھے نکالا کسی نے، الحمدللہ از خود ہی میں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ میں اسکول کا اس لیے نام لے رہا ہوں کہ یہ ایک نامی گرامی اسکول ہے، اس کے اندر مسلمان بچوں کی اسلامی تعلیم کا یہ حال ہے، دیگر راچے رسد۔ بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ، خاص طور پر پاکستان شریف، یہ اسلام کے نام پر بنایا گیا، لیکن اس کے اندر اسلام ہوگا یقیناً، مسجدوں کے اندر کچھ نہ کچھ ہے، دینی مدارس میں بھی ہے، مدارس اور مساجد سے صحیح تعلق رکھنے والے مسلمان جو ہیں ان کے اندر بھی ہے اسلام، لیکن غالب اکثریت ہمارے مسلمانوں کی صرف نام کے مسلمان، اور کسی کو اپنی اس کمی کا احساس نہیں ہے کہ میرے اندر یہ خامی ہے، میں اس کی اصلاح کر لوں۔ علماء بھی مر نہیں گئے، ابھی زمین کے اوپر پھر رہے ہیں، قراء بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں۔ اس وقت کا انتظار نہ کریں گے جب یہ سب لوگ مٹی کے نیچے چلے جائیں گے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو یوں نہیں مٹائیں گے کہ لوگوں کے دلوں سے اسلام نکال دیا جائے، وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اسلام مٹے گا علماء کے مٹ جانے سے، علماء کے مر جانے سے، حتیٰ اذا لم يبق عالما، جب کوئی عالم دین باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو لوگ اپنا پیشوا، استداد، رہنما بنا کر ان سے مسئلہ سے اذا سئلوا، جب ان سے سوال پوچھا جائے گا، فافتوا بغیر علم، پتہ ان کو کچھ نہیں ہوگا لیکن فتوے دیتے جائیں گے، مسائل بتائیں گے۔ قریب قریب یہ صورت حال آ چکی ہے میرے دوستوں۔
میں علماء کی جوتیوں اٹھانے والے کا ادنا خادم ہوں، مجھے کسی چیز کا دعویٰ نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں جو بات بھی کہتا ہوں دیکھ کر سوچ کر کہتا ہوں، سنی سنائی نہیں کہتا. کتاب کے ساتھ تعلق میرا مسلسل رہتا ہے، لیکن جب میں دائیں بائیں اپنے ماحول میں نظر ڈالتا ہوں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. کوئی شخص داڑھی رکھ لینے سے، سر پر پگڑی اور رومال باندھ لینے سے، لمبے لمبے کپڑے پہننے سے کسی مسجد کے اندر امام بن جائے تو وہ عالم ہی نہیں بن جاتا. عالم کے لیے کچھ عرصہ رگڑے کھانے پڑتے ہیں. آپ کے کالجوں سکولوں کے اندر اگر 12 14 سال 15 سال تعلیم حاصل کی جاتی ہے، سچی بات یہ ہے کہ دینی مدارس کے اندر 12 14 سال تو یہ ایک رسم سی بات ہے. وہ عالم ساری زندگی کتاب کے ساتھ لگا رہتا ہے. میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس مسجد میں آنے کے بعد میں طالب علم بنا ہوں. اس سے پہلے تو ایک فنون کا کورس کرنا تھا. اس مسجد میں آنے کے بعد جب ذمہ داریاں پڑیں تو پھر میں طالب علم بنا. اب میں مسلسل طالب علم ہوں. ہر وقت اپنی کمی کا احساس رکھ کر کتاب کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، اور اسی کی برکات ہے کہ آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جاتی ہے. بات ہو رہی تھی شہدائے کربلا کے بارے میں. ان کی آڑ لے کر وہ سارا ذمہ، اس کی ذمہ داری صحابہ اکرام پر اور ان کے خاندانوں پر اور ان کے متعلقین پر ڈال دی جاتی. لیکن ہمارا مسلمان بھائی، چاہے وہ پبلک کا آدمی ہے، چاہے وہ افسر ہے، بیوروکریسی میں ہے یا فوج میں ہے یا حکومتی سیٹوں پر ہے، وہ بالکل چپ سادے ہوتے ہیں. ان کی ذات پر اگر تنقید کی جائے، گالی دی جائے تو شاید ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ پاکیزہ جماعت کو گالی بکی جائے کسی کے کان پر جو نہیں نکلتی. آپ کے علم میں ہے، بہت دور جانے کی بات ہے، چند سالوں کے اندر پاکستان کے اندر ایسی حالت بن چکی ہے کہ بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی اور بغیرتی کے ساتھ سڑکوں پر کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق کو گالی بکی جاتی ہے، دیگر صحابہ اکرام کو گالیاں بکی جاتی ہیں، اور ہمارا حکمران ٹولہ ان کو بڑی حفاظت کے ساتھ ملک سے باہر بھیج دیتا. اگر اس کے لیے کسی قسم کا کوئی قانون ہو، فوج پر تنقید ہے تو اس کے لیے قانون ہے، محمد علی جناح پر تنقید ہے اس کے لیے قانون ہے. صحابہ اکرام اتنے گئے گزرے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی معاذ اللہ سم معاذ اللہ کہ ان کی تیار کردہ جماعت اتنی گئی گزری ہے کہ اس کو جو بھی بھونکے کتا اس پر کوئی قدغن نہ ہو. اسی سلسلے میں ایک بات یہ شہدائے کربلا کی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کے ساتھ پیار کرنے والے تھے، حضور کے ہر خاندان کے ہر فرد کے ساتھ پیار کرنے والے تھے. آج 1500 سال گزرنے کے بعد میں اور آپ یہاں بیٹھے، ہمارے دل کے اندر سیدنا حسین کی قدر موجود ہے. ہم اپنے ماں باپ، خاندان، سب لوگوں سے زیادہ اونچا سمجھتے ہیں سیدنا حسین کو. ان کی جوتیوں کو بھی ہم اپنے بڑوں سے بڑا سمجھتے ہیں. تو صحابہ کرام نہیں سمجھتے ہوں گے؟ یہ ممکن ہے کہ صحابہ کرام نے متفقہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، آپ کے نواسوں کو، ان کے خاندان کو مٹا ڈالا؟ اصل بات یہ ہے، دنیا میں سب سے بڑا فتنہ یہودیت ہے. اس کو ذہن نشین فرما لیں. سب سے بڑا کفر، سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا اسلام اور مسلمان کا دشمن صرف یہودی ہے. یہ جو قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے اس میں لکھا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. غالباً یہ چھٹے پارے کے آخر میں ہے. کہاں ہے یاد؟ اللہ اکبر. چھٹے پارے کے آخر میں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ. مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تم یہودیوں کو پاؤ گے. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اس کے بعد جو مشرک ہوں گے، جیسا آپ کا پڑوسی ہندو ہے، بت پرست.
وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، البتہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں یا عیسائی کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے قریب ہوں گے. ہے کافر وہ بھی، غیر مسلم وہ، لیکن مسلمان کا اتنا بڑا دشمن نہیں جتنا بڑا دشمن یہودی ہے. دوسرے نمبر پر قرآن کے فیصلے کے مطابق مشرک دشمن ہے. تو یہودی جو سب سے بڑا دشمن تھا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس نے پھر وہ چالیں چلی ہیں کہ میں ٹائم کی قلت کے بنا پر سب تفصیلات میں جانے کی ہمت نہیں کرتا، لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر گھار کر گھر کے اندر شہید کرنے والا بھی یہی ملعون طبقہ ہے. پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح رسول پر شہید کرنے والا اسی ملعون طبقے کا ایک سکھایا ہوا فرد ہے. اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر کے مدینہ طیبہ سے نکال کر کوفہ میں لے جانے والا یہی ملعون طبقہ ہے. اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ سے گھیر گھار کر کوفہ لے جانے کا اہتمام کرنے والے وہ بدماش 60 کوفی. میرے لیے دعا کریں. میں نے اس سال ابھی حال میں ایک ارادہ کر لیا ہے اس پر کچھ لکھنے کا، لیکن آپ حضرات دعا کریں تاکہ مجھے ہمت بنے. باقی زندگی تو خدا کے پاس ہے. راضی کون ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے، صرف ایک اللہ راضی ہو جائے بس، اسی کی رضا میں سب کچھ ہے. 60 کوفی گھیر گھار کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے کہ دیکھیے کوفہ تو آپ کے والد کا دارالحکومت دارالخلافہ رہا، سارے آپ کے عقیدت مند ہیں، آپ کے ساتھ پیار کرنے والے محبت کرنے والے ہیں، آپ تشریف لے جائیں. وہاں جا کر بیٹھ کر کو فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں چلنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی فوج کا مقابلہ کرنے نہیں گئے تھے. چند نوجوان ہیں خاندان کے، گھریلو خواتین ہیں اور بچے ہیں. عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ کسی مسلح فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کوئی شخص گھر کے عورتوں بچوں کو لے کر نہیں جاتا. تو نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ایسی کوئی بات تھی. البتہ کوفہ کے قریب پہنچ کر ان کو احساس ہو گیا، مختلف ذریعوں سے اطلاعات ملی کہ یہ جو بدماش ہمیں لے جا رہے ہیں یہ تو دشمن ہیں. تو وہاں جا کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے سے انکار کر دیا. یہ جتنی باتیں بیان کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے مطالعے میں آئی ہوں، نہ آئی ہوں تو کسی صاحب علم سے مراد وہ ہے کہ جس کا دماغ روشن ہو، تاریک نہ ہو. پوچھیں تو انشاءاللہ وہ میری بات کی تائید کرے گا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کوفہ نہیں جاتا. کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں شام جاتا ہوں. شام وہاں سے 440 میل ہے. ذہن نشین فرما لیں کہ آج کے زمانے کی طرح ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، ٹیلیکس نہیں ہوتے تھے، فیکس نہیں ہوتے تھے، موبائل نہیں ہوتے تھے. ہفتوں کے بعد کوئی آدمی آتا جاتا تو خبریں دیتا تھا. ان 60 کوفی بدماشوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوفہ لے جانے کا مطالبہ کیا، وہ نہیں گئے. انہوں نے کہا اچھا پھر آپ کو جو ہم لوگوں نے خطوط لکھے تھے وہ خط ہمیں دے دیں. ان خطوط کے اندر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے پیار و محبت کا اظہار کیا اور وقت کی حکومت کے خلاف بغض کا اظہار کیا. وہ کئی 100 خطوط تھے، 1200-1300 خطوط تھیلے بھرے ہوئے تھے. ان کا وہ خطوط ہمیں دے دیں. ڈر یہ تھا کہ اگر حکومت وقت کا پتہ چل گیا تو پھر تو ہماری خیر نہیں.
حسین نے فرمایا یہ میری ملکیت ہے، میں نہیں دوں گا۔ یہ کم و بیش 18 آدمی ہیں اور وہ 60 ہیں۔ ان 18 میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور 10-12 نوجوان ہیں۔ 60 کا اور 18 آدمی کا مقابلہ ہے۔ میں ایک صرف اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں آپ حضرات کو۔ انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ خطوط چھیننے کی کوشش کی، انہوں نے مزاحمت کی، نتیجتاً انہوں نے مارا ان کو۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان کے خیموں کو آگ لگا دی تاکہ وہ خطوط بھی جل جائیں۔ وہ جو 10 دن تک یہ ایک تماشا لگایا جاتا ہے، وہ آگ لگانے کا پس منظر یہ ہے۔ حسین شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خاندان کا چند اور نوجوان بھی، کچھ عورتیں اور بچے، اللہ پاک نے ان کو حفاظت فرمائی، اور وہ پھر کوفہ نہیں گئے، وہ بھی شام گئے ہیں۔ شام کے جس حکمران کو دشمن سمجھا جاتا تھا اسی دشمن کے گھر گئے ہیں۔ اگر وہ دشمن ہوتا تو دشمن گھر کو جاتا ہے؟ ان خواتین کو پتہ ہوتا کہ اس دشمن نے ہمارے گھر کے نوجوانوں کو، حسین کو شہید کیا، ہم اس کے گھر جائیں۔ بات وہی ہے کہ ہمارے ہاں جہالت اتنی پختہ ہے، نسلاً بعد نسلاً ہماری ہر رگ کے اندر جہالت موجود ہے، خون کے ہر قطرے کے اندر جہالت موجود ہے۔ آپ کا میڈیا وہی خرافات بکتا ہے، آپ کے اخبارات کے اندر وہی کچھ لکھے جاتے ہیں۔ بے شمار مساجد کے اندر جاہل ملا خطابت کے نام پر وہی اول فل بکتا ہے۔ اس قوم کو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ اب آپ سوچتے ہوں گے وہ آدمی کون ہے جس کے ذمہ یہ لگائے؟ اس آدمی کو جو بدنام ترین آدمی ہے، جس کو گالی بکتے لوگ نہیں تھکتے، اس کا نام یزید ہے۔ اس کی خلافت تھی، اس کی حکومت تھی، اور وہ شام میں رہتا تھا، 440 میل دور، یہاں سے پشاور تقریباً 400 میل ہے۔ کوئی آئے گا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ کیا ہو گیا۔ اس کو تو کافی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ بہت پچھتایا، لیکن پچھتاوا بعد از وقت ہے۔ یہاں سے بچے کھوچے جتنے افراد تھے سیدنا حسین امیر یزید کے گھر چلے گئے، اور اس کے اندر جو کچھ نوجوان تھے دوسرے، ان کو باعزت باوقار طریقے سے انہوں نے مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ البتہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ حضرت زینب وہ وہیں رہی اور زندگی بھر وہیں رہے، اور جب ان کا انتقال ان کا مزار بھی وہیں بنا ہے۔ دشمن کے گھر کوئی رہتا ہے، دشمن گھر کوئی جاتا ہے۔ مت نہ ماری گئی ہوئی انسان کی تو انسان کو سمجھ میں آتی ہے، البتہ مت ماری گئی تو اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتا۔ امیر یزید حسین کے دشمن نہیں تھے، ان کے آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ آج اگر شیعہ کے پروپیگنڈے سے، مولوی کی جہالت سے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، تو اس کا یہ معنی تو نہیں کہ سچ کچھ اور ہے۔ یزید کی بیوی، اس کا نام تھا ام محمد۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد کی بیٹی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے صاحبزادے تھے عبداللہ، اور انہی عبداللہ کی بیوی تھی حضرت زینب، جو یزید کے پاس گئیں۔ تو یزید کی بیوی حضرت زینب کی بیٹی ہیں، وہ بیٹی کے پاس رہیں، اور بالآخر تبھی موت کے ساتھ وفات پائیں، اور ان کا مزار وہیں بنا۔ یہ یار لوگوں نے اور ان لوگوں نے جو میرے بھی دشمن، آپ کے بھی دشمن، اسلام کے دشمن، پیغمبر اسلام کے دشمن، قرآن کے فیصلے کے مطابق ان کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ اتنی کہانیاں بنائی گئیں کہ آج 1500 سال کے بعد بھی ہمیں کچھ نہ پتہ چلا کہ صحیح صورتحال کیا ہے۔ ہر آدمی جس کو کلمہ نہیں آتا وہ بھی یزید کو گالی بکتا ہے،
اور اپنے آپ کو سیدنا حسین کا بڑا وفادار اور تابعدار سمجھتا ہے، اس کا حسین کے ساتھ کیا تعلق بھائی؟ ہمیں یزید کے ساتھ کوئی واسطہ مناسبت نہیں، ہمارا تعلق حسین کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب یزید کو بنیاد بنا کر اس کی آڑ لے کر صحابہ پر تبرہ کیا جائے گا تو پھر ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ یہ ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے داخل ہو کر صحابہ پر تبرہ کیا جاتا ہے۔ یزید کو بنیاد بنا کر حضرت معاویہ پر تبرہ کیا جائے گا جو ان کے والد گرامی ہیں اور بہت بڑے خلیفہ ہیں، جو کاتب وحی ہیں۔ 20 سال وہ ملک شام کے گورنر رہے اور 19.5 سال تک وہ خلیفہ رہے پوری ملت اسلامیہ کے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے اسلامی مملکت کا رقبہ 35 لاکھ سے اٹھا کر 65 لاکھ مربع میل تک پہنچایا ہے۔ یہ ایک ایسی ہے سچائی جس کا دنیا میں کوئی معقولہ انکار نہیں کر سکتا۔ اور آپ کے علم میں یہ ہے یا نہیں میں بتا دیتا ہوں، اسلامی بحری بیڑا بنانے والا شخص سب سے پہلے اگر ہے تو حضرت معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی خلافت کے زمانے میں یہ سارے شیاطین، جتنی ابلیسی قوتیں ہیں، جتنے شیطانی قوتیں ہیں، جتنے یہودی اور ان کے ایجنٹ ہیں، سارے کے سارے زیر زمین چلے گئے، لیکن جان جا کے ان کو پتہ چلا، چن چن کر ان کو کیفر کردار کو پہنچایا۔ ہماری اسلامی تاریخ کی کتابوں میں ایک مورخ گزرے حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ مفسر بھی ہیں، تفسیر ابن کثیر انہوں نے لکھی ہے، محدث بھی ہیں، بہت بڑی حدیث کتاب انہوں نے جمع کی۔ ان کی وہ تاریخ کی کتاب جو ہے اس کی 8ویں جلد کے اندر، 14 جلدوں کی کتاب ہے، اس کی 8ویں جلد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل امین نازل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین آتے تھے، تو جبریل امین نے آ کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ جو معاویہ آپ کا صحابی ہے، اس تکتب ہو، اس کو اپنا کاتب بنا لیں، فَإِنَّهُ أَمِينٌ، کیونکہ یہ امانت دار آدمی ہے، وہی لکھے گا تو امانت کے ساتھ لکھے گا، عام خط لکھے گا امانت کے ساتھ لکھے گا۔ یہ میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا ہے جس کتاب مصنف پوری دنیا کے اندر مسلم انسان ہے۔ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ ہم سنی سنائی باتوں کو مان لیتے ہیں، حقائق پر مبنی کتابوں کو نہ پڑھتے ہیں اور نہ حقائق پر مبنی کتابوں سے پیش کرنے والے حقائق کو پیش کرنے والوں کو ان کو بات کو دھیان سے سنتے بھی نہیں، نہ یاد رکھتے ہیں۔ 1982 سے لے کر 84 تک غالباً، ہمارے ساتھی بتائیں گے، میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی اس پر، غالباً جنرل ضیاء الحق مرحوم کا زمانہ تھا، نہ لیکن تفصیلی میرے بعد 82 میں ہوئی تھی، 88 میں شاید ہوئی ہوگی۔ اب ان باتوں کو میں دہراتا نہیں ہوں، کیسٹوں کے اندر محفوظ ہے۔ اس زمانے میں نے بتایا تھا کہ مکہ معظمہ سے لے کر کربلا تک اور کربلا سے لے کر شام تک کتنی منزلیں ہیں اور ہر منزل کا دوسری منزل تک درمیان میں کتنے میل کا فاصلہ ہے، یہ میں نے جا کر نہیں شمار کے کتابوں میں لکھا ہے سب کچھ۔ اور اس زمانے کے اندر ایک منزل سے دوسری منزل تک جاتے وقت انسان کو اس سے آگے جا نہیں سکتا تھا، کیونکہ رہنے کے لیے رہائشیں بھی وہاں مل سکتی تھیں اور جانوروں کے چارہ بھی وہاں ملتا تھا۔ تو مکہ معظمہ سے چل کر کلبرا تک 40ویں دن انسان پہنچتا ہے۔
یہ 10 دن کا جو ڈرامہ رچایا جاتا ہے مختلف مجالس کے اندر، یکم محرم کو حضرت حسین کے ساتھ یہ ہوا، 2 کو یہ ہوا، اور 3 کو یہ ہوا، اور 4 کو یہ ہوا، 5 کو یہ ہوا، حضرت حسین تو وہاں پہنچے ہی نہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ہماری یہ قوم سب کچھ مان لیتی ہے، ہمارے سامنے سب کچھ بیان کرتے ہیں، ہم سر دھونتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی نکال لیتے ہیں کالے کپڑے پہن کر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہداء کربلا کے ساتھ عقیدت یہ ہے کہ کپڑے بھی کالے پہنو۔ اللہ اکبر، اللہ للہ۔ ان کو ہماری کمزوریاں معلوم ہیں۔ اگر ہمیں سچ سننے کی اور سچ معلوم کرنے کی عادت ہوتی ہے ہر شخص کو کہ ہم نے اپنے دین ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے دین ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو حقائق تک رسائی دینی ہے، تو پھر کم از کم ان کو یہ حوصلے نہ بڑھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس قوم کو کچھ پتہ نہیں، دب بھی رکھو سنو۔ یہ ہیں میرے دوستو یہ حقائق جو میں نے اجمالاً آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے، تفصیل نہیں بیان کی میں نے۔ اتنی سی بات کرتا ہوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ذمہ دار وہ کوفی بدماش ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس ظلم کا روا رکھنے والا یزید نہیں ہے۔ یزید کا دفاع ہم نہیں کرتے۔ ہاں جب پتہ چلے کہ حضرت معاویہ پر حملہ آور ہونا چاہتے اس کے کسی عمل کی وجہ سے یا کسی دوسرے صاحب، پھر ہم دفاع کریں گے کہ ہماری ذمہ داری صحابہ کرام کا دفاع کرنا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یزید کو حضرت حسین کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، سچ یہ ہے، مر کر ہم نے خدا کے سامنے جانا ہے۔ یہ تو دشمن جو اسلام کے دشمن، پیغمبر اسلام کے دشمن، میرے اور آپ کے دشمن، قیامت تک آنے والی پوری اسلامی دنیا کے دشمن ہیں، ان دشمن نے یہ ساری کہانیاں گھڑی ہیں۔ اور ہم ہیں کہ ہم نے آنکھیں بند کی ہیں، بس چپ کر کے سنتے رہتے ہیں اور سر دھنتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر آنکھیں ہماری نم ہو جاتی ہیں، آنسو بہاتے ہیں، واقعتاً حسین کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا اور فلاں نے ظلم کیا۔ کیسے پتہ چلا ہمیں؟ اس زمانے میں صحابہ اکرام کا دور تھا۔ یہ آخری بات کہہ کر میں ختم کرتا ہوں۔ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ بھی تھے، دھیان سے سن رہے کہ نہیں؟ صحابہ کی شان قرآن نے بیان کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، تم میرے نبی کے صحابی وہ لوگ اللہ فرماتے ہیں، ولیکن حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، ایمان کو تمہارے دل میں سجا دیا ہے، وکرہ الیکم الکفر، اور کفر کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے، والفسوق والعصیان، فسق و فجور اور معصیت کو بھی اللہ نے تمہارے نزدیک مبغوض بنا دیا، ناپسندیدہ بنا دیا۔ صحابہ کی یہ شان اللہ بیان کر رہے ہیں، میں نہیں، اللہ کے قرآن موجود ہے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے، انہوں نے کئی 100 صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، تو صحابہ کرام اس فاسق فاجر کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے۔ وہ اگر بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ لڑائی لڑنے کے لیے جان نچھاور کرنے کے تیار ہو جاتا ہے، یزید کی کیا حیثیت تھی؟ کئی 100 صحابہ اور ہزاروں کی تعداد میں تابعین، تبع تابعین، لاکھوں کی تعداد، 60 لاکھ مربع میل میں کتنا ایک انسان بستا ہوگا؟ اب میں بخاری سے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بخاری شریف، اور ایک ایسے صحابی کے جس کا نہ میں انکار کر سکتا نہ آپ انکار کر سکتے ہیں۔ اس صحابی کا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر کون ہیں؟ عمر فاروق اعظم، ان کے فرزند ہیں، اور عبداللہ بن عمر ان صحابہ میں سے ہیں۔ علماء نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر، عشاق صحابہ، نبی کے عاشق صحابہ، نبی کی اداؤں پر مر مٹنے والا صحابی۔ اس بات کو میں کسی دوسرے موقع بیان کروں، کیا کیا کرتے تھے وہ حضور کی محبت کے اندر۔
انہوں نے ایک موقع پر، بخاری میں روایت موجود ہے، دل کہیں کہ تو میں بخاری لا کر دکھا دوں گا، انا بایانا ھذا الرجل علی بیع اللہ ورسولہ، سن لیا اور ریکارڈ کر لیں الفاظ کو، بایانا ھذا الرجل علی بیع اللہ ورسولہ، ہم نے یزید کے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کی ہے۔ ان کو اگر یہ پتا تھا کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، بے نمازی ہے، زانی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ مقدس صحابہ کرام اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں؟ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے ان کو تو فسق و فجور نہ آیا، آج 1500 سال کے بعد لوگوں کو فسق و فجور نظر آ رہا ہے۔ ہمارے سنی مولوی کو بھی نظر آ رہا ہے، سنی نہیں، اس پر خدا کی پھٹکار ہے۔ یہ اہل باطل کا معاون اور مددگار ہے۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو تو فسق و فجور نظر نہ آیا، جن کے سامنے پیدا ہو کر بڑا ہو کر جوان ہو جاتا ہے ان کو تو اس کے اندر کوئی برائی نظر نہ آئی تو 1500 سال کے بعد اس زمانے کے لوگوں کو۔ پوچھو تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ فلاں حضرت صاحب کہہ رہے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ اور کتاب کس کی ہے؟ وہ سبائی کی ہے، وہ یہودی ایجنٹ کی ہے، کسی مسلمان کی کتاب نہیں۔ جن صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو برائی نظر نہیں آئی، ان کی زبان بیان کر رہا ہوں، انا بایانا ھذا الرجل علی بیع اللہ ورسولہ، ہم نے اس یزید کے ہاتھ پر جو بیعت کی خدا اس کے رسول کے حکم کے مطابق کی ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر اپنے بیٹوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے متعلقین کو، شاگردوں کو فرماتے ہیں خبردار تم میں سے کوئی شخص یزید کی بیعت کو توڑے، الا کانت الفیصل بینی و بینہ، اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ آج بھی آپ مسلمانوں کے ایک معتبر کتاب بخاری شریف، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کیا کہیں گے؟ عبداللہ بن عمر ڈر گئے تھے، بک گئے تھے معاذ اللہ۔ ان کی صفت خدا قرآن میں ایسی بیان کی ہے کہ کائنات انسانی میں کسی پیغمبر کی امت کے لوگوں کو ایسی شان نہیں بیان کی گئی۔ ان کو تو قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں، اولئک ھم الراشدون، یہ سب کے سب ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ایک مقام میں اللہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کی شان تو یہ ہے، ان صحابہ میں ایک معتبر صحابی، اس کی زبان سے یہ بات امام بخاری نے لکھی ہے اپنے کتاب کے اندر اور امت تک پہنچی ہے۔ کیا کہیں؟ سچ کیا ہے؟ سچ وہ ہے جو صحابہ کرام کہتے ہیں، سچ وہ نہیں کہ جو آج کا ملا کہتا ہے، آج کا ذاکر کہتا ہے۔ سچ وہ جو ہے بخاری شریف میں لکھا ہے، سچ وہ جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 3 سال تک یزید امیر حج رہا، آپ کی تمام تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ امیر حج جس کی اقدام میں سارے مسلمان حج کرتے ہیں۔ سن 51، 52، 53 ہجری میں کسی فاسق فاجر کے پیچھے حج کرتے تھے لوگ۔ اور آخر میں وہ روایت بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے ایک موقع فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصرہ مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے دارالحکومت پر چڑھائی کرے گا اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو بخش دیا ہے۔ حضور کی امت کا پہلا لشکر جو مدینہ قیصر کے دارالحکومت جس نے چڑھائی کی، اس فوج کا کمانڈر ان چیف یزید تھا۔ پھر آپ کہیں گے کہ پاکستانی فوج کے لوگ تھے، رسول اللہ کی فوج کے لوگ تھے، اس میں عبداللہ بن عمر بھی ہیں، عبداللہ بن عباس بھی ہیں، حضرت ابو سعید خدری بھی ہیں، اور دل تھام کر سنیے اس میں حضرت حسین بھی ہیں، اس میں بزرگ صحابی میزبان رسول
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اس فوج کے یہ سپاہی ہیں، اور راستے میں چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری بیمار ہو گئے. بات کو دھیان سے سننا. انہوں نے اب کمانڈر کو، فوج کے کمانڈر کو بلا کر کچھ نصیحتیں کی. ایک حدیث سنائی. حدیث یہ تھی، میں نے رسول اللہ سے سنا، من مات لا یشرک باللہ شیئا جعلہ اللہ فی الجنہ، جو شخص اس حال میں مرے گا کہ جس نے شرک نہیں کیا گا خدا اس کو جنت بھیج دیں گے. ہو سکتا ہے یہ روایت مجھے یاد ہو کسی اور کو آپ امت تک پہنچا دیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری بات کہ اسلامی فوج جہاں تک جائے گی، میری موت اگر راستے میں واقع ہو جاتی ہے، راستے میں دفن نہ کرنا، جہاں آخری پڑاؤ ہوگا منزل اس پر لے جا کر دفن کرنا. یہ وصیت کس کو ہو رہی ہے؟ یزید کو. تیسری بات، جب میری موت واقع ہو جائے تو جنازہ تم نے پڑھانا ہے. میری موت واقع، اس فوج کے اندر بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ابھی میں نے نام لیے چند ایک کے، ہر ایک بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، ان کی عظمت میں کوئی شک نہیں. جب انسان مر کر خدا کا سامنے اس کی بارگاہ میں جانے والا ہوتا ہے، اس وقت تو کسی لالچ کا بھی اندیشہ نہیں، امکان نہیں ہوتا، نہ کسی کو راضی کرنے والی کوئی بات ہوتی ہے. ایک صحابی رسول ہیں، میزبان رسول ہیں، بزرگ ہیں، 80 سال سے زیادہ عمر والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری موت واقع ہو جائے تو میرا جنازہ تم نے پڑھانا ہے. وَهُوَ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ، کتاب میں لکھا ہے کہ پھر یزید ہی نے ان کی وصیت کے مطابق ان کا نماز جنازہ پڑھایا، اور ان سب صحابہ اکرام نے، جس میں سیدنا حسین بھی تھے، سب نے ان کی کتاب میں جنازہ پڑھا. اب کہہ دیں یزید کو، ان کو گالیاں دیں، جو مرضی کہیں، وہ تو خدا کے سامنے پہنچ چکا ہے. اگر اللہ نے اس کو بخش دیا ہے تو اب کوئی شخص کو گالیاں دیتا ہے وہ اپنا ہی خانہ خراب کرتا ہے، اور اگر اللہ نے اس کو سزا دینی ہے تو سزا دے کر اللہ نے اس کا معاملہ پار کر دیا ہوگا. کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام والا مسلمان کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، ایمان کی وجہ سے بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجتے ہیں سارے گناہوں کی سزا دے کر. وہ تو جنت میں چلا ہی گیا ہوگا 1500 سال کے اندر. اب جو اس کو گالیاں دیتے ہیں وہ اپنی خیر منائے. میری عادت ہے سچ کہنے کی. آپ سے درخواست ہے، سب سے ہاتھ جوڑ کر میرے لیے استقامت کی دعا کریں کہ خدا مجھے سچ پر استقامت نصیب فرمائے. اب تک تو الحمدللہ دبنے، ڈرنے، جھکنے کی عادت نہیں تھی. میرا رب زندگی آخری سانس تک اس پر قائم رکھے. مجھے پتا ہے کہ یہ میری یہ بات جو سن کر پتہ نہیں کتنے چہرے اداس ہوں گے، کتنے کو تکلیف ہوگی، کتنے مجھے گالیاں بکیں گے. دیتے رہیں گالیاں، بالکل مجھے کوئی تکلیف نہیں گالیاں بکنے پر. شاید میرے گناہ خدا معاف کرے گا، لیکن مجھے اللہ کی توفیق سے، خدا کی توفیق سے مجھے سچ کہنے کی اللہ نے توفیق دی. اے اللہ تو راضی ہو جا، جو کچھ میں نے کہا سے قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.